بچے کی جب پیدائش ہو جاتی ہے تو اس کے ایک غذا کا سلسلہ بھی شروع ہوتا ہے، اس کے دودھ پلانے کا، تو جس کو رضاعت کہتے ہیں۔ تو بچے کی رضاعت کے متعلق کیا حکم ہے، اس کا کتنا عرصہ بیان ہوا ہے قرآن کریم میں، اور اگر اس دوران یہ صورت پیدا ہوتی ہے، خدا نخواستہ بعض دفعہ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ میاں بیوی میں علیحدگی ہو گئی ہے، تو اس صورت میں پھر ذمہ داری کس طرح سے تقسیم ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم نے جو رضاعت کے متعلق، بچے کی رضاعت کے متعلق عرصہ بیان فرمایا، اس کے متعلق سورۃ بقرہ میں فرمایا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ والدائیں جو والدہ ہے وہ اپنے بچے کو 2 سال، زیادہ سے زیادہ 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہے۔ اور اگر ہم اس آیت پہ غور کرتے ہیں، یہ حکم قرآن کریم کا ایک سورۃ بقرہ میں بیان ہوا ہے، اور اسی طرح رضاعت کا ایک حکم سورۃ طلاق میں بیان ہوا ہے۔ سورۃ بقرہ میں جہاں پہ یہ حکم بیان ہوا ہے، اس سے پہلے اگر ہم پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو اس میں ساری وہ آیات ہیں جو طلاق کے معاملات جس میں بیان ہوئے ہیں، اور میاں بیوی میں علیحدگی کے مضمون بیان ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد یہ فرمایا، اور اسی میں اس کے ساتھ جہاں پہ یہ فرمایا کہ وہ حولین کاملین ہے، اس کے ساتھ یہ بھی اجازت دی کہ اگر وہ باہم اس سے کم عرصہ میں دودھ چھڑوانا چاہتے ہیں، تو اگر تو ان کی صلح ہے، آپس میں اکٹھے رہ رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، باہم مشاورت سے وہ کم عرصے میں بھی، کئی مسئلے ہو سکتے ہیں، کم عرصے میں بھی دودھ چھڑا سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ یہ بیان ہوا ہے۔ اب اس میں جو فرائض کا تعلق ہے کہ اگر میاں بیوی میں، جس طرح میں نے کہا کہ قرآن کریم نے ایک سورۃ طلاق میں اس مضمون کو بیان کیا، اور ایک یہاں پہ سورۃ بقرہ میں بھی ایسی جگہ پہ جہاں پہ طلاق کے سارے معاملات بیان کرنے کے بعد اس کو بھی بیان فرمایا۔ اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ قرآن کریم نے بچے کے نشو و نما اور اس کی ضرورت، اس کی جو بنیادی ضروریات تھیں، ان کو خاص طور پہ ان دونوں جگہوں پہ بیان کر کے اس طرف توجہ دلائی کہ اگر کسی جگہ پہ علیحدگی ہو جاتی ہے، ایسا نہیں نبھ سکتا دونوں میاں بیوی میں، اور انہیں مجبوراً علیحدہ ہونا پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ بچے کے حقوق متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ والدہ کو یہ ہدایت فرمائی کہ وہ جو بچے کی بنیادی ضرورت ہے، جو دودھ ہے جس سے اس کی نشو و نما ہونی ہے، وہ اور جو اس عرصے کے لیے اس کے بہترین غذا ہے، اس سے اسے محروم نہ کیا جائے۔ اور دوسری طرف والد کو یہ ہدایت فرمائی، ان دونوں جگہوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو والد کو یہ کہا کہ وہ اس ماں کا جس کو جو دودھ پلا رہی ہے، اس کے ہر قسم کے حقوق جو ہیں وہ اس پہ فرض ہیں، اور اس میں کہا کہ اس کی رہائش، اس کا لباس، اس کی خوراک، یہ سارے ایسے معاملات ہیں جو والد ہے وہ اس کو ادا کرے گا۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اگر تو وہ مالدار ہے تو وہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق، جس طرح کی وہ رہائش رکھی ہوئی ہے، اس نے جس طرح کی اس کو استطاعت حاصل ہے، اسی کے مطابق وہ اس خاتون کا، اس والدہ کا جو بچے کی والدہ ہے، اس کے اس قسم کے رہائش، لباس، خوراک کے حقوق سارے ادا کرے۔ اور اگر وہ غریب ہے، مفلس ہے، تو پھر جو کچھ اسے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس میں سے وہ جو کچھ وہ خود کار ہے، اس کے مطابق وہ اس کو، والدہ کو بھی وہ فراہم کرے۔ اور اس میں یہ بتایا کہ دونوں جگہوں پہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، جو اس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اس کے مطابق۔ لیکن اس کے ساتھ ان آیات میں یہ بھی مضمون ہے کہ کسی کا حق نہ مارا جائے، نہ اس بچے کا جو والد اور والدہ پر ہیں اس وجہ سے، اور نہ والد جو ہے وہ جس بچے کو وہ دودھ پلا رہی ہے اس کی والدہ، اس والدہ کے حقوق بھی متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ اور ساتھ ہی اس میں یہ بھی فرمایا کہ کسی والدہ کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس بچے کی وجہ سے وہ والد کو بھی تنگ کرے، وہ ناجائز اس قسم کے مطالبات نہ شروع ہو جائیں جس کی وجہ سے اس والد کے لیے مشکل ہو جائے۔ اور اسی طرح والد کو یہ کہا کہ وہ اس بچے کی وجہ سے والدہ کو بھی تنگ نہ کرے۔ تو یہ اتنا خوبصورت اس میں مضمون ہے جس میں تمام حقوق، تینوں جو
تینوں فریق ہیں، جو بچہ ہے، والدہ ہے، والد ہے، اس کے کھول کھول کے بیان کر دیے. اور جیسے میں نے عرض کی کہ سورۃ طلاق بھی علیحدگی کا مضمون ہے، اور یہ بھی یہاں پہ علیحدگی کا مضمون ہے. اور اس میں ایک ساتھ جو سورۃ بقرہ میں ہے اس میں وارث کا ذکر بھی کیا ہے، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، کہ وارث کی بھی یہی ذمہ داریاں ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ والد فوت ہو گیا ہے اور ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو پھر اس ماں کے جو حقوق ہیں وہ سارے اس وارث پر جو اس کے والد کے ورثاء ہیں، جنہوں نے اس کے والد کے ورثے میں سے حصہ لیا ہے، یا جو متوقع وارث بن سکتے ہیں، ان کا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ وہ پھر اس والدہ اور ان بچوں کا بھی خیال رکھیں. تو یہ سارا مضمون بڑا خوبصورت ان دونوں آیات میں بیان کر دیا گیا. ایسی کوئی پابندی بھی ہے کہ 2 سال سے زیادہ نہیں پلا سکتے؟ یہ میکسیمم قرآن کریم نے یہاں پہ یہ بیان کر کے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ اگر وہ اس سے پہلے چھڑوانا چاہتے ہیں تو پھر باہمی مشورے سے. یہ کہیں پہ نہیں بیان کیا کہ اس سے زیادہ وہ پلانا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہو. اس کے علاوہ قرآن کریم نے ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے چونکہ مفسرین اور محدثین اور فقہا اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ دراصل جو حمل کا کم سے کم عرصہ ہے وہ 6 ماہ ہے، کیونکہ قرآن کریم نے بڑا کھول کے یہ بیان کر دیا کہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے. تو گویا ان دونوں جگہوں پہ اگر ہم دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ عرصہ 2 سال ہی بیان ہوا. جیسے ابھی ظہیر صاحب بیان کر رہے تھے، جو آیت ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، تو لفظ جو یتم الرضاع ہے وہ بتاتا ہے کہ رضاعت کی جو ختم ہونے کی، مکمل ہونے کی جو حد ہے وہ 2 مکمل سال ہی بنے گی. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی، دونوں بزرگان کا شکریہ.